کا بنا دے، یا رب تو مبلغ مجھے سنت کا بنا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چین کے ناظرین، ہم آپ کو اپنے سلسلے مدنی منوں کے مدنی پھول میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو درود پاک کی ایک فضیلت سناتا ہوں۔ سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، اے لوگوں، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے دنیا کے اندر بکثرت مجھ پر درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پیارے پیارے مدنی منوں، بہت توجہ کے ساتھ اس سلسلے میں اول تاخیر شریک رہیں، انشاءاللہ عز و جل بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، تلاوت کرنا ہر چھوٹے بڑے کا کام ہو جائے، تلاوت کرنا ہر چھوٹے بڑے کا کام ہو جائے۔ آئیے اپنے سلسلے میں تلاوت قرآن شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا وإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ صدق اللہ العظیم۔
ماشاء اللہ. نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے, نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے, یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے, نعرہ رسالت یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آئیے اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کلام شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. کیا بات مدینے کی, کیا بات مدینے کی, واہ واہ کیا بات مدینے کی, کیا بات مدینے کی, واہ واہ کیا بات مدینے کی, کیا بات مدینے کی. آقا کی عنایت ہے ہر گام مدینے میں, آقا کی عنایت ہے, آقا کی عنایت ہے ہر گام مدینے میں. ہوتا نہیں کوئی بھی ناکام مدینے میں, واہ واہ کیا بات مدینے کی, کیا بات مدینے کی, واہ واہ کیا بات مدینے کی, کیا بات مدینے کی. اے حاجی رو رو کر کہہ دینا سلام ان سے, ایک حاجی رو رو کر, ایک حاجی رو رو کر کہہ دینا سلام ان سے. لے جاؤ غریبوں کا پیغام مدینے میں, واہ واہ کیا بات مدینے کی, کیا بات مدینے کی, واہ واہ کیا بات مدینے کی, کیا بات مدینے کی. آ جاؤ گناہگاروں بے خوف چلے آؤ, آ جاؤ گناہگاروں, آ جاؤ گناہگاروں بے خوف چلے آؤ. سرکار کی رحمت تو ہے عام مدینے میں, واہ واہ کیا بات مدینے کی, کیا بات مدینے کی, واہ واہ کیا بات مدینے کی, کیا بات مدینے کی. عطار پہ اب ایسا ایک عاشق رنگ ہو جائے, عطار پہ اب ایسا, عطار پہ اب ایسا ایک عاشق رنگ ہو جائے. مکے میں سحر گزرے تو شام مدینے میں, واہ واہ کیا بات مدینے کی, کیا بات مدینے کی, واہ واہ کیا بات مدینے کی, کیا بات مدینے کی, واہ واہ کیا بات مدینے کی, کیا بات مدینے کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اب ہم اللہ. بڑھتے ہیں مبلغ دعوت اسلامی کی طرف. آپ کو اس سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں. آج آپ ہمارے لیے کون سا موضوع لے کر ہیں؟ آج آپ کے سلسلے میں جو موضوع ہم ڈسکس کریں گے, گفتگو کریں گے, وہ ہے سچ کی برکت. انشاءاللہ عز و جل آپ آج سچ کی اہمیت بھی سمجھیں گے. گفتگو میں جو ہمارے مدنی منع بسا اوقات ایسے جملے بول دیتے ہیں جو سچ کے خلاف ہوتے ہیں, اس کی مثالیں بھی سنیں گے, اور انشاءاللہ عز و جل سچ کے فضائل اور اس کی اہمیت کو خوب سمجھنے کی کوشش کریں گے. جی مدنی چین کے ناظرین اور پیارے پیارے مدنی منوں, آج ہمیں سچ کے بارے میں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. حضرت لوگ کہتے ہیں کہ میں بہت سچا ہوں, ہمیشہ سچ کہتا ہوں. یہ بہت جھوٹا ہے, ہمیشہ جھوٹ کہتا ہے, اور سچ اور جھوٹ کی معلومات نہیں ہوتی بعض لوگوں کو. تو
تو آج آپ یہ بتا دیجئے کہ سچ اور جھوٹ کا معنی کیا ہے؟ سچ اور جھوٹ کی جو تعریفات ہیں یہ بہت مختلف انداز میں بیان کی گئی ہیں، لیکن کیونکہ ہمارا سلسلہ مدنی منوں کے لیے ہے تو آسان الفاظ میں آپ یوں سمجھ لیجئے کہ خلاف واقع بات کرنا جھوٹ کہلاتا ہے، اور جو بات واقعے کے مطابق ہو اسے سچ کہتے ہیں۔ چلے مدنی چین کے ناظرین، آج ہم نے سچ اور جھوٹ کے بارے میں تعریف بھی جان لی۔ آپ یہ بتائیے سچ کے بارے میں کہ قرآن پاک میں آیت بھی ہے؟ جی بالکل، ہمارے پیارے پیارے اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں سچ کی اہمیت بھی بیان فرمائی ہے اور سچوں کی فضیلت بھی بیان فرمائی ہے، اور ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اچھا اب یہ بتائیے کہ جو اللہ اور رسول کے اوپر جو جھوٹ باندھے اس کا کیا حکم ہے؟ اللہ عز و جل اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جھوٹی بات بیان کرنا یہ تو بہت ہی زیادہ بری بات ہے۔ اللہ رب العزت سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، جو اللہ پر جھوٹ باندھے تو وہی ظالم ہے، اور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھے تو اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ عز و جل یوں فرماتا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پسند فرمایا یا یوں فرمایا یا یوں کیا، لیکن نہ انہوں نے کسی حدیث میں پڑھا ہوتا ہے، نہ ہی قرآن میں ایسا کچھ ارشاد موجود ہوتا ہے، بلکہ اپنی عقل کے تحت وہ یہ بات کہہ دیتے ہیں، محض سنی سنائی بات کے ذریعے اس بات کو آگے بڑھا دیتے ہیں۔ اور پھر سوچئے کہ یہ احادیث کریمہ اور آیات ہمارے سامنے ہیں کہ ان میں جھوٹ کی بھی مذمت بیان ہوئی، اور بالخصوص اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ باندھنے کے حوالے سے ابھی حدیث بھی پیش کی۔ تو ہمیں اس میں بہت احتیاط کرنی چاہیے، جب تک کسی بات کے بارے میں ہم 126% مطمئن نہ ہوں کہ یہ قرآن میں ہے یا احادیث کریمہ میں ہے یا اللہ کا قول ہے یا ہمارے پیارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قول ہے، جب تک اسے آگے نہیں بڑھانا چاہیے۔ بچے آپس میں مذاق مستی کرتے ہیں، کچھ پیچھے بیٹھے ہیں کچھ آگے بیٹھے ہیں، ایک پیچھے والے نے آگے والے کو تھپڑ دے دیا اور پھر اپنی پڑھائی میں لگ جاتے ہیں۔ جس کو تھپڑ لگا وہ پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے کس نے مارا تھپڑ، پھر تھپڑ مارنے والا کہتا ہے کس نے مارا، میں نے تو نہیں مارا۔ اچھا، اسی طرح بڑے بھی کرتے ہیں کہ بچوں کو بلانے کے لیے کر دیں گے، ادھر آؤ میں تمہیں کچھ دوں گا، مٹھی میں ظاہر کرتے ہیں کہ مٹھی میں کچھ ہے، اچھا، ادھر آؤ میں تمہیں کچھ دوں گا، وہ آ گیا۔ پھر مٹھی جب کھولتے ہیں تو مٹھی میں کچھ نہیں ہوتا، خالی ہوتی ہے مٹھی، تو اس طرح کرنا کیسا؟ یہ بھی غلط ہے۔ اور جیسے کہ آپ نے فرمایا نا، مثال دی آپ نے کہ بچے ایسے کرتے ہیں شرارتیں، اور بھی شرارتیں کرتے ہیں کہ کسی کی چیز چھپا لی اور کہا میرے پاس نہیں ہے، یا اسی طریقے کی دیگر معاملات بچے کرتے ہیں۔ تو یہ ظاہر سی بات ہے، پہلے تو یہ معاملہ کرنا ہی غلط ہے۔ جیسے تھپڑ مارا تو بھائی کیوں مارا تھپڑ مارنے کی تو اجازت نہیں ہے، نہیں مارنا چاہیے۔ کھیل کود میں بھی شرارتوں میں بھی اس چیز کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ کوئی ایسا کام نہ کریں جو سامنے والے کی تکلیف کا باعث بنے، تو اس کے تھپڑ بالکل پہلے تو مارنا ہی نہیں چاہیے۔ اور جب کوئی ایسی حرکت کر دی، کسی کے تھپڑ مار دیا یا کسی کی چیز چھپا دی، اب جب وہ پوچھ رہا ہے تو کہیں گے نہیں پتا، تو پھر تو جھوٹ ہو جائے گا نا، کیونکہ پتہ ہی نہیں پتا، اسے تو پتا ہے نا کہ کس نے مارا، لیکن جانتے بوجھتے معلوم ہوتے ہوئے بھی یہ کہنا کہ نہیں مجھے تو نہیں پتا، تو یہ جھوٹ ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی بڑا یہ غلطی کرتا ہے کہ بچوں کو کسی بہانے سے بلاتا ہے یا بہلاتا ہے کہ میری مٹھی میں کچھ آ جاؤ، تو یہ بھی جھوٹ ہے۔ بلکہ اس کی نظیر تو ایک حدیث میں بھی ملتی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عامر فرماتے ہیں، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے، تو میری والدہ نے مجھے آواز دی اور کہا ادھر آؤ میں تمہیں کچھ دوں گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اسے کیا دینے کا ارادہ رکھتی ہو؟ تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسے کھجور دوں گی، میں اسے کھجور دوں گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم اسے کچھ نہ دیتی تو تمہارا ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا۔
تو اس طریقے سے بڑے ہی نہیں بچے بھی کرتے ہیں بعض اوقات، اور اس طریقے سے جھوٹ بولنے سے جھوٹ بولنے والے کی بات کی اہمیت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ ماشاء اللہ، بہت اچھی بات بتائی آپ نے۔ اب یہ بھی بتا دیجئے کہ سچ پر ایک واقعہ بھی ہے نا جس میں غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کم عمری میں تھے، ڈاکو نے لوٹ لیا تھا، تو یہ بھی واقعہ تھا، تفصیل سے سنا دے تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ اچھا، پوری تفصیل کے ساتھ چلیں کچھ عرض کرتے ہیں کہ ہمارے مدنی منوں کو ریوائز ہو جائے، جو مدنی چینل پر اپنے گھروں میں بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی سن لیں۔ ہم تو غوث پاک کے چاہنے والے، ان کے ماننے والے، ان کے نام لیوائیں، تو ہمارے غوث پاک بچپن میں کیسے تھے، تو ہمیں ان کی نقل کرنی چاہیے ہے نا۔ تو واقعہ سنتے ہیں انشاءاللہ، اور کوشش کریں گے کہ ہم اپنے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کی اس ادا کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا تو اپنی والدہ ماجدہ سے اجازت چاہی کہ امی جان آپ مجھے اجازت دیجئے کہ علم دین حاصل کرنے کے لیے میں بغداد شریف چلے جاؤں۔ اس وقت بغداد شریف جو تھا یہ علم کا مرکز تھا، یہاں پہ علماء جمع ہوتے تھے، پڑھنے پڑھانے کے سلسلے ہوتے تھے، تو جتنے بھی علم کے پیاسے ہوتے تھے، علم حاصل کرنا چاہتے تھے، طلباء ہوتے تھے، وہ بغداد شریف کی طرف جایا کرتے تھے۔ تو آپ نے بھی اپنی والدہ سے اجازت چاہی اور ان کی والدہ نے بھی اجازت دے دی۔ تو جب یہ جانے لگے تو ان کی والدہ نے، واسکٹ ہوتی ہے نا، ایک تو واسکٹ وہ ہوتی ہے جو ہم کپڑوں کے اوپر پہنتے ہیں، ایک اور واسکٹ بھی ہوتی ہے وہ پہنی جاتی ہے کپڑوں کے اندر۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو اس واسکٹ کے اندر انہوں نے 40 اشرفیاں سی کے دے دی اور کہا یہ تمہارا زاد سفر ہو جائے گا، اور جاتے ہوئے ایک نصیحت کی کہ بیٹا کبھی بھی جھوٹ نہ بولنا۔ ابھی جب سفر پہ نکلے، قافلہ سفر پہ روانہ ہوا تو اثناء سفر ڈاکو نے گھیر لیا قافلے کو اور قافلے والوں سے مال و اسباب لینا شروع کر دیے، لوٹنا شروع کر دیا ان کو۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کو بھی چیک کیا، لیکن ان کی واسکٹ کے اندر سلے ہوئے تھے نا تو وہ محسوس نہیں کر سکے، تو وہ سمجھے کچھ بھی نہیں ہے۔ ان سے پوچھا اے لڑکے تیرے پاس کچھ ہے؟ تو ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ہاں میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ ڈاکو نے مذاق سمجھا اور سردار کے پاس لے گیا، کہا کہ یہ لڑکا ہے نوجوان ہم سے مذاق کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ ڈاکوؤں کے سردار نے بھی پوچھا کہ ہاں بھائی بتاؤ تمہارے پاس کیا ہے؟ تو کہا میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ اب وہ نظر تو آ نہیں رہی تھی اس لیے سب پریشان تھے، تو ڈاکوؤں کے سردار نے پوچھا کہاں ہیں؟ تو کہا میری اس میں باسکٹ میں سلی ہوئی ہے۔ اب جب باسکٹ کھولی گئی تو اس میں واقعی میں 40 اشرفیاں تھیں۔ ڈاکوؤں کے سردار نے کہا ان کو نہ بتاتا کہ یہ 40 اشرفیاں میری واسکٹ میں سلی ہوئی ہیں تو یہ 40 اشرفیاں تیری بچ جاتی، تو تو نے حقیقت کیوں بتائی؟ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میری والدہ محترمہ نے مجھے نصیحت کی تھی کہ ابھی جھوٹ نہ بولنا، لہٰذا میں نے ان سے وعدہ کیا تھا اس لیے میں نے سچ بولا۔ تو جب یہ بات جو تھی بیان کی تو یہ سچ کی برکت آپ دیکھیں کہ وہ جو تھا ڈاکوؤں کا سردار، اس کے دل پہ ایک چوٹ لگی اور اس نے کہا کہ ہم بھی بندے ہیں اپنے رب کے، ہم اپنے رب کی اتنی فرمانبرداری نہیں کرتے، اس کی بات نہیں مانتے، اور یہ کیسا بچہ ہے کہ جس نے اپنی والدہ سے ایک وعدہ کیا تو اس کی پاسداری میں اس نے مال و اسباب کے جانے کا بھی غم نہ کیا اور سچ ہی بولا۔ تو ان ڈاکوؤں نے بما سردار کے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر توبہ کی، اور خود حضور غوث پاک نے فرمایا کہ یہ وہ پہلا گروہ تھا جس نے باقاعدہ میرے ہاتھ پہ توبہ کی۔ تو یہ دیکھیں کیسی سچ کی برکت ہے۔ جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، نہ جھوٹ بولیں گے نہ جھوٹ بلوائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ہمارے ساتھ ایک مدنی منع بھی شامل ہیں، آئیے ان کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا نام؟ احتشام الطاری۔ آپ بھی آج ہمیں کچھ سنیں گے؟ سچ کی برکت پر واقعہ سنائیں گے۔ تو پھر سنائیے۔ حجاج بن یوسف ایک دن قیدیوں کو قتل کروا رہا تھا۔ ایک قیدی اٹھا اور اٹھ کر کہنے لگا اے امیر میرا تم پر ایک حق ہے۔ حجاج نے پوچھا وہ کیا؟
तो कहने लगा, एक दिन एक शख्स तुम्हें बुरा भला कह रहा था तो मैंने तुम्हारा बचाव किया था। हज्जाज बोला, इसका गवाह कौन? उस शख्स ने जोर से ऐलान किया, मैं अल्लाह ताला का वास्ता देकर कहता हूँ, इसने वो गुफ्तगू सुनी थी वो गवाही दे। उन कैदियों में से एक कैदी उठकर कहने लगा, हाँ ये वाकया मेरे सामने पेश आया था। हज्जाज ने पहले वाले कैदी को आज़ाद कर दिया। गवाही देने वाले से पूछा, तुझे क्या रुकावट थी कि तूने उस कैदी की तरह मेरा दिफा यानी बचाव ना किया? उस कैदी ने सच्चाई से काम लेते हुए कहा, रुकावट ये थी कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए पुरानी दुश्मनी थी। हज्जाज ने कहा, इसने बड़ी हिम्मत के साथ सच बोला है, इसे भी आज़ाद कर दो। पता चला कि सच बोलने वाला हमेशा कामयाब होता है, क्योंकि सच को आश नहीं, यानी सच बोलने वाले को कोई खतरा नहीं। लगाओ झूठ के खिलाफ नारा, झूठ के खिलाफ ऐलान जंग है, ना झूठ बोलेंगे ना बुलवाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा जल। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह, बहुत प्यारा बयान करा आपने। अब ये बताइए कि आपके दांत कहाँ हैं? अच्छा मदनी मुन्नो, इसमें भी क्या करते हैं, जब दांत टूट जाते हैं ना, तो एक तो ये टूटते हैं, दूध के दांत कहलाते हैं। दांत टूटते हैं, फिर पक्के दांत निकल आते हैं मजबूत वाले, वो मुश्किल से टूटते हैं फिर। लेकिन ये दांत टूटते कैसे हैं? एक इसकी बहुत बड़ी वजह जो होती है ना दांत टूटने की, कीड़ा लगने की, दर्द होने की, वो क्या होती है? तो मीठी मीठी टॉफ़ियाँ खाते हैं ना, चॉकलेट्स खाते हैं और सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, इनका कसरत से इस्तेमाल जो होता है बसा औकात दांतों में कीड़े लगा देता है, दांतों को नुकसान पहुंचाता है और इनको कमज़ोर कर देता है, फिर दांत टूट जाते हैं। लेकिन दूध के दांत टूटने के बाद तो आ जाते हैं, लेकिन फिर जब पक्के वाले दांत आ जाते हैं ना, वो भी इन चीज़ों से ख़राब हो जाते हैं और फिर वो टूट जाते हैं तो वो नहीं निकलते। अच्छा, दांत जब टूटते हैं तो बसा औकात लोग पूछते हैं, भाई दांत कहाँ गए? क्या बोलते हैं? चूहा ले गया या चुड़िया ले गई। तो ये बोलना कैसा है? झूठ है। ये भी झूठ है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ये भी छेड़छाड़ में और बच्चों को मुस्कुराने के लिए, हंसाने के लिए या बात को बनाने के लिए इस तरीके से बोल देते हैं कि चिड़िया दांत ले गई या चूहा दांत ले गया, इसी तरीके के दीगर मौके पे बोल देते हैं। जी, दांत कहाँ गए? चूहा खा गया। हाँ। रात को चूहा आता है तुम्हारे घर पे? हाँ, तो ये रात को चूहा खा गया। अब ये जो है ना कि चूहा खा गया सवाल है, तो अब इसका जवाब जो है ना, सवाल ऐसा है कि इसके सवाल का जो जवाब आएगा तो कभी अंदेशा है कि वो झूठ पर मबनी हो। हाँ भाई चूहा ले गया, तो ये क्या है? ये झूठ हो जाएगा। तो हमें ऐसे मौक़ों पर भी झूठ से बचना है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। बड़ों को क्या, बच्चों को क्या, किसी को भी ऐसे सवालात नहीं करने चाहिए कि जिनसे झूठ का दरवाज़ा खुले। तो इंशाअल्लाह ऐसे सवालात से भी हम बचेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। आप बहुत अच्छा हमें बता रहे हैं। यही बता दीजिए कि बच्चे उमूमन कहाँ पर झूठ ज़्यादा बोलते हैं? देखें, जैसे छुट्टी लेनी होती है, कभी मदरसे की, स्कूल की, ट्यूशन की छुट्टी लेनी है या छुट्टी कर ली है, तो ऐसे मौक़े पे झूठे बहाने बनाए जाते हैं कि मेरे तो पेट में तकलीफ़ हो रही है, हैं? अब पेट में तकलीफ़ नहीं हो रही होती, लेकिन छुट्टी कर ली या करनी है तो ये बच्चे बहाना बना देते हैं। इसी तरीके से बसा औकात कह देते हैं कि मेरे दर्द हो रहा है, इसी तरीके से बसा औकात कह देते हैं कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है। हकीकतन नहीं हो रहा होता, लेकिन किस लिए बोलते हैं कि स्कूल की, मदरसे की, ट्यूशन की छुट्टी मिल जाए या कर ली थी, तो अब उसकी वजाहत देने के लिए करते हैं। इसी तरीके से आपने भी मिसाल दी थी कि कभी कोई छोटी मोटी खटपट हो जाती है बच्चों के दरमियान, मदनी मुन्नों के दरमियान, तो फिर क्या होता है, वो एक दूसरे के साथ करते हैं। फिर जब कोई पूछता है कि भाई क्या मामला था, तो कहते हैं नहीं मैं नहीं था, मैंने ऐसा नहीं किया। तो ये भी क्या है? ये भी झूठ है। इसी तरीके से भूख लगी होती है, किसी ने पूछा खा लें, तो क्या जवाब देंगे? नहीं मेरा पेट भरा हुआ है। हालांकि पेट भरा हुआ नहीं होता, भूख लग रही होती है, दिल की चाहत होती है, लेकिन मुरुव्वत में कह देते हैं मेरा पेट भरा हुआ है। तो ऐसे नहीं कहना चाहिए, बल्कि उस मौके पे कहना चाहिए बारक अल्लाह, आप खाइए, अल्लाह ताला बरकत दे, आप खाइए। इसी तरीके से सबक याद नहीं किया होता,
تو سبق یاد نہیں کیا تو اب جھوٹے بہانے بناتے ہیں. لائٹ چلی گئی تھی, شادی تھی, یہ تھا وہ تھا, جو کہ حقیقتاً نہیں تھا. تو ایسے موقع پہ بھی جھوٹے بہانے نہیں بنانے چاہیے. اولاً تو سبق یاد کرنا چاہیے, پڑھائی میں دل لگانا چاہیے, لیکن اگر کسی بھی وجہ سے سبق یاد نہیں کر سکے تو سچ سچ اپنی صحیح وجہ بتا دینی چاہیے. اسی طریقے سے کھیل رہے ہوتے ہیں اور پھر جب والدین میں سے کوئی پوچھتا بھائی کہاں تھے اتنی دیر سے, تو کہتے میں یہی تو تھا, میں یہی تو تھا. حالانکہ یہاں نہیں تھے, 4 گلی پیچھے تھے, وہ گراؤنڈ میں پہنچے ہوئے تھے, لیکن والدین سے کیا کہہ رہے ہیں میں یہی تو تھا. تو یہ بھی درست نہیں ہے, غلط بات ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. جی مدنی چینل کے ناظرین, آج ہمیں موبائل کے دعوت اسلامی کی بدولت بہت کچھ سیکھنے کو ملا. میں بھی نیت کرتا ہوں, آپ بھی نیت کریں, انشاءاللہ عز و جل ان باتوں پر خود بھی عمل کریں گے اور دوسروں تک بھی پہنچائیں گے انشاءاللہ عز و جل. آئیے اب اپنے عزم کا اظہار کرتے ہیں. جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی, نہ جھوٹ بولیں گے نہ جھوٹ بلوائیں گے انشاءاللہ عز و جل. محبتوں کے چور چغل خور چغل خور قفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ عز و جل. حیا سے نظری جھکی رہے گی انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہر کام شریعت کے مطابق میں کروں کاش یا رب تو مبلغ مجھے سنت کا بنا دے. یا رب تو مبلغ مجھے سنت کا بنا دے.